قیام میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی سورت کی تلاوت ہو جائے تو پھر اس کے بعد نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اکبر کہتا ہوا جھکے. اللہ اکبر کہنا رکوع میں جانے کے لیے مسنون ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر حین یقوم قیام کرتے تو تکبیر کہتے, ویکبر حین یرکع اور جس وقت رکوع کرتے تو تکبیر کہتے. تکبیر کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارا جھکنا اسٹارٹ ہو تب ہماری تکبیر اسٹارٹ ہو جائے. جب ہم جھک جائیں, رکوع میں پہنچ جائیں, ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائیں تو اس وقت جو ہے ہمارا اللہ اکبر کی راہ اینڈ ہو جائے, ختم ہو جائے. یہ ہر تکبیر انتقالی کے اندر یہی طریقہ اپنانا ہوتا ہے. سجدے میں جانے کے لیے بھی جب سجدے میں جانا اسٹارٹ کریں, جھکنا اسٹارٹ کریں تو اللہ اکبر کی ابتدا ہو, اور سجدے میں جب ہمارا ماتھا, ہماری پیشانی زمین پر ٹک جائے تو اللہ اکبر کی راہ ختم ہو جائے. پھر اس مسافت کو قابو میں لانے کے لیے صرف لفظ اللہ کے لام کو کھینچ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے اللہ اکبر کے اندر, تکبیر کے اندر جس کو کھینچا جائے. اکبر کی با نہیں کھینچ سکتے, بلکہ معنی بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ اکبر بولنے میں معنی بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اکبر یہ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اس لیے اکبر کہنا یا اکبر کہنا یا اللہ کہنا ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے. بہت ساری صورتوں کے اندر نماز ٹوٹ جاتی ہے, جیسے اللہ اکبر بولنے کے اندر یا اللہ اکبر بولنے کے اندر, ایسے اکبر بولنے کے اندر تو کھینچا ایک ہی جگہ جا سکتا ہے, وہ لفظ اللہ کے لام کو کھینچا جا سکتا ہے. تو رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے بھی اگر کھینچنے کی ضرورت پڑے, جیسے بڑی عمر کے لوگوں کو ٹائم لگتا ہے جانے میں, تو اللہ کے لام کو کھینچے. بہتر یہ ہے کہ صرف اللہ کے لام کو کھینچے. اگر کھینچنے میں کوئی تکلیف ہے تو اللہ اکبر بولیں شارٹ میں اور رکوع میں جائیں. سنت تو یہ ہے کہ جب تک انتقالی کیفیت حرکت جاری ہے, موومنٹ جاری ہے, تب تک ہماری تکبیر جاری رہنا چاہیے. سنت یہ ہے کہ موومنٹ جاری ہے تو ہماری تکبیر جاری رہنا چاہیے. لیکن اگر جاری رکھنے میں دقت ہوتی ہے, سانس نہیں پھولتا یا پھر کوئی اور پریشانی ہے تو اللہ اکبر شارٹ میں بولنے اور خاموش خاموش جائیں. اگر بہتر تو یہ ہے کہ جب تک موومنٹ ہے تب تک تکبیر جاری رہے. تو رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے جھکیں اور رکوع کریں. رکوع کرنا نماز کے اندر فرض ہے, اس کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں. اس آیت سے ایک طرف تو رکوع کی فرضیت ثابت ہوتی ہے, رکوع کا ضروری ہونا ثابت ہوتا ہے, دوسرے جماعت کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا, یعنی جماعت کے ساتھ گویا کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جماعت کی نماز ضروری ہے. بعض علماء کے نزدیک جماعت کی نماز ضروری ہے. جو شخص بلا عذر کے جماعت کی نماز چھوڑتا ہے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی بعض علماء کے نزدیک. اور اکثر علماء کے نزدیک نماز ہو تو جاتی ہے لیکن وہ گنہگار ہوتا ہے, بہت سخت گنہگار ہوتا ہے اگر بغیر عذر کے جماعت کی نماز جو ہے چھوٹ جائے. اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جو کھلا منافق ہوتا تھا وہی جماعت کی نماز سے پیچھے رہ جاتا, ورنہ عام منافقوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ جماعت کی نماز ہدایت کی سنتوں میں سے ہے. یہ جماعت کی نماز جو ہے ہدایت کی سنتوں میں سے ہے. جو شخص جماعت کی نماز کو چھوڑے گا وہ سنت سے بچھڑ جائے گا, اور جو شخص سنت کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس لیے جماعت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ذرا سے معمولی سے بہانوں سے جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارادہ ظاہر کیا اور یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ ایندھن اکٹھا کریں, اور ایندھن اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے میں کسی کو جو ہے اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دے دوں, اور جو لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں, مسجد نہیں جاتے, پیچھے رہ جاتے ہیں, ان کے گھروں کو جلا دوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحیم شخصیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مہربان شخصیت جو ہے جماعت کی اہمیت کو اس انداز میں بیان کر رہے ہیں. اسی وجہ سے, اس تاکید کی وجہ سے بہت سارے علماء ایسے ہیں جو جماعت کی نماز کو واجب بولتے ہیں,
جماعت کی نماز کو واجب بولتے ہیں، اور جماعت کے بغیر نماز پڑھنے کو وہ ایسا مانتے ہیں جیسے نماز ہی نہیں پڑھی. ہاں عذر ہے، معذور ہے، کسی عذر کی وجہ سے مسجد نہیں جا پا رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. صراحتاً یہاں اس آیت میں جماعت کا حکم تو نہیں دیا، رکوع کا حکم دیا، لیکن فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. جب رکوع کریں گے تو رکوع کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ رکوع کے اندر جو ہے ہمارے ہاتھ جو ہے وہ پہلوؤں سے دور ہونا چاہیے، اور ہتھیلیاں گھٹنے پر ہونا چاہیے. انگلیوں کی کیفیت یہ ہو کہ انگلیاں کشادہ ہو، گویا انگلیاں گھٹنوں کا احاطہ کر لیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رکوع کر کے بتایا اپنے شاگردوں کو، تو انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھا اور اپنی انگلیوں کو گھٹنوں پر اس طریقے سے رکھا کہ انگلیوں نے جو ہے گھٹنوں کا احاطہ کر لیا. پھر فرمایا کہ میں نے اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ تو ہاتھ کی پوزیشن ہے کہ ہاتھ پہلوؤں سے جدا ہو، بازو پہلوؤں سے جدا ہو، انگلیاں گھٹنوں پر ہو، اور پیٹھ بالکل بچ جائے. سر، پیٹھ، کمر ایک لیول میں ہونا چاہیے. سر، پیٹھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے رکوع کیا کرتے تھے کہ لو صب علی ظہری ماء، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر پانی بہایا جاتا لاستقر، تو پانی ٹھہر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت جو ہے پیٹھ اتنی سیدھی ہوا کرتی تھی، جیسے فلیٹ زمین کے اوپر جیسے پانی تھم جاتا ہے، ڈھلان ہو تو یہ پانی ادھر ادھر جاتا ہے، اگر ایک دم فلیٹ زمین ہو تو پانی تھم جاتا ہے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی کیفیت ہوتی تھی کہ ایک دم سیدھی پشت رہا کرتی تھی. تو ہماری پیٹھ بھی جہاں تک ہو سکے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر کوئی معذور ہے، مجبور ہے، تو وہ بھی یہ کوشش کرے کہ جہاں تک ہو سکے پیٹھ سیدھی کرے. پیٹھ سیدھی کرنا رکوع کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پیٹھ سیدھی کریں، کمر کو اور سر کو پیٹھ کے لیول میں رکھے، تینوں ایک سیٹ میں ہونے چاہیے. بہت سارے لوگ سر اٹھا دیتے ہیں، بہت سارے لوگ سر جھکا دیتے ہیں، کمان کی طرح پیٹھ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاتھ پہلوؤں سے جدا ہو، انگلیاں گھٹنوں پر ہو، اس طریقے سے کہ انگلیاں گھٹنوں کا احاطہ کر لیں. پیٹھ بچھی ہوئی ہو، ایسی بچھی ہوئی ہو کہ کمر، سر اور پیٹھ ایک لیول کے اندر آ جائے. اور رکوع کے اندر جو ہے ہم تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رکوع میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا. جس نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا اس کا رکوع مکمل ہو گیا. یہ ادنا مقدار ہے، سنت کی ادنا مقدار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک ادنا ہوں، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا یہ ادنا مقدار ہے. اس سے زیادہ بھی کہا جا سکتا ہے، البتہ زیادہ کہنے میں بس یہ خیال رکھنا چاہیے کہ طاق عدد کے مطابق زیادہ کہا جائے. 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، زیادہ اس سے بھی زیادہ کہا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا رکوع کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع بہت طویل دراز ہوا کرتا تھا، تو لمبا رکوع بھی کیا جا سکتا ہے. انفرادی نماز کے اندر منفرد جو ہے اپنی نوافل کے اندر اس سے لمبا رکوع بھی کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھ سکتا ہے. بس یہی خیال رکھنا چاہیے کہ تسبیح جو ہے وہ طاق عدد کے مطابق کہی جائے. جو شخص سبحان ربی العظیم صحیح طریقے سے نہیں بول سکتا تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ سبحان ربی الکریم کہہ لے. عظیم ضوئیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ عظیم کی جگہ کریم کہہ لے. اللہ تبارک تعالیٰ کا دوسرا صفاتی نام ہے عظیم کی جگہ کریم کہہ لے. کیونکہ بسا اوقات مخرج کی غلطی سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، عظیم یا کچھ اور عجیم، بہت سارے لوگ اس طریقے سے بول لیتے ہیں. تو کچھ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسے نام سے ہم متصف کر رہے ہیں، ایسا نام اللہ کا بیان کر رہے ہیں جو اللہ کا نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے خوبصورت پاکیزہ نام ہے، اسی کے ذریعے اس کو پکارو. اس میں افراد و تفرید کرنے سے، اللہ کو غلط ناموں سے پکارنے سے اللہ نے منع کیا. تو جو شخص عظیم کا لفظ سب نہیں صحیح بول سکتے، عین نہیں نکلتا بہت ساروں کا، ضوئیں نہیں نکلتا بہت ساروں کا، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ بھائی وہ کریم کہہ لیں. اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسے نام سے نہ پکارے جو اللہ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ بے معنی یا مہمل یا برے معنی والا لفظ بن جاتا ہے. اس لیے سبحان ربی العظیم جو شخص صحیح بول سکتا تو وہی بولنا چاہیے کیونکہ سنت ہے. لیکن جو شخص صحیح نہیں بول سکتا تو غلط پکارنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا کوئی دوسرا نام لے لے، کریم کہہ لے، سبحان ربی الکریم کہہ لے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ غلطی سے عظیم کو اس طریقے سے بگاڑ دیتے کہ اس کے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں.
پھر جو ہے سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ کہنے کے بعد 3 مرتبہ کم از کم کہنے کے بعد جو ہے رکوع سے سر اٹھانا ہے. امام کے لیے بہتر ہے کہ 5 مرتبہ کہے یا اس سے زیادہ بھی کہہ سکتا ہے اگر مقتدیوں پر مشقت کا یا شاق گزرنے کا خطرہ نہ ہو تو زیادہ کہنے کی بھی گنجائش ہے. لیکن اگر مقتدیوں پر مشقت کا خطرہ ہو یا شاق گزرنے پر یا 5 مرتبہ پر اکتفا کرنا چاہیے. 3 مرتبہ کہنے میں اصل میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ امام چونکہ پہلے رکوع کے اندر پہنچ جاتا ہے, اس کی تسبیح پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے, مقتدی بعد میں جاتے ہیں. مقتدی کو بعد میں جانا ہی چاہیے, پہلے نہیں جانا چاہیے. یا تو امام کے ساتھ ساتھ جائیں لیکن اس میں خطرہ رہتا ہے آگے بڑھ جانے کا, تو بعد میں جانا چاہیے, پہلے نہیں جانا چاہیے. بڑی سخت وعید ہے اس مقتدی کے لیے جو امام پر جو ہے آگے, امام کے آگے آگے چلتا ہے, امام پر سبقت کرتا ہے, نماز کے رکن کی ادائیگی کے اندر امام پر سبقت کرتا ہے, اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کا سر جو ہے قبر سے اٹھتے وقت گدھے کی طرح بنا دیا جائے گا. بڑی سخت وعید. اس لیے پیچھے پیچھے چلنے میں ہی عافیت اور بھلائی ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے چلا جائے. امام کے بعد رکوع کرنا, رکوع جب کرے گا امام کے بعد تو ہو سکتا ہے امام کی ایک تسبیح ہو بھی گئی ہوگی سبحان ربی العظیم, اب اس کی تسبیح سٹارٹ ہو رہی, امام کی 3 ہو گئی, اس کی 2 ہی ہوئی, اور پھر امام جو سجدے سے سر اٹھا رکوع سے سر اٹھا لے گا, اس کے لیے ضروری ہے کہ امام کی اتباع کریں. یہ بھی اتباع میں سر اٹھا لیں گا تو 3 مکمل نہیں ہوں گی. اس لیے امام کے لیے بہتر ہے کہ کم از کم 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے تاکہ مقتدیوں کی اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم ہو جائے. اس کے بعد امام اور منفرد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سر اٹھائیں گے. مقتدی ربنا لک الحمد کہتا ہوا سر اٹھائے گا. مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے, مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو. جس کی تحمید اس وقت جو ہے فرشتے بھی ربنا لک الحمد کہتے ہیں, فرشتے بھی ربنا لک الحمد کہتے ہیں. آپ نے فرمایا جس کی تحمید یعنی ربنا لک الحمد کہنا فرشتوں کی تحمید کے موافق ہو جائے, ایک وقت میں ہو جائے, تو اس کی مغفرت, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے ربنا لک الحمد اہتمام سے کہنا چاہیے. اب اس میں کوئی اور کلمہ کہا جا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے کے کلمات مروی ہیں. ایک ہے ربنا لک الحمد, ایک ہے ربنا ولک الحمد, ایک ہے اللہم ربنا لک الحمد. بخاری کی روایت میں اللہم ربنا لک الحمد کا تذکرہ ملتا ہے. یہ تینوں طریقے, یہ تینوں کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے. ربنا لک الحمد بھی کہا جا سکتا, ربنا ولک الحمد بھی کہا جا سکتا, اللہم ربنا لک الحمد بھی کہا جا سکتا. ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس پر اضافہ بھی کیا, ربنا لک الحمد حمدا طیبا کثیرا مبارکا فی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 ہی کلمات کہنا ثابت ہے, ربنا لک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد, ربنا ولک الحمد اور اللہم ربنا لک الحمد. تو سنت یہ 3 ہے, اور اگر کوئی اس پر اضافہ کرتا ہے, نوافل کے اندر اضافے کی گنجائش ہے, اچھا ہے, پسند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور کہا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ اس کی تسبیح کی طرف وہ تیزی سے دوڑ رہے ہیں, یعنی اس کا ثواب جو ہے فرشتے لکھنے کے لیے تیزی سے جو ہے تسبیح کی طرف دوڑ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس کے بارے میں فرمائی تھی جس نے اس پر اور اضافہ کیا تھا, ربنا لک الحمد حمدا طیبا کثیرا. تو اگر کوئی کہتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ثابت نہیں ہے. صحابی نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا لک الحمد کہا ہے, ربنا ولک الحمد کہا ہے, اللہم ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد کہا ہے. تو یہ اٹھتے ہوئے کہنا ہے اور اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا ہے. اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے, اسے ہم قوما کہتے ہیں. قوما کہنا یہ واجب ہے, رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے, ایک شخص آئے اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ جاؤ, واپس جاؤ, دوبارہ نماز پڑھو, اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گئے, واپس انہوں نے نماز پڑھی, پھر آئے, پھر سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوٹا دیا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ انہوں نے ایسا کیا. چوتھی مرتبہ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نماز سکھائیے, میں اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایک عمل سکھایا. وہ حدیث مطالعے میں ہونی چاہیے, یاد کر سکتے تو یاد کرنا چاہیے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ارکع, تم رکوع کرو, حتی تطمئن راکعا, یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر لو. ثم ارفع, پھر تم سیدھا کھڑے ہو جاؤ, حتی تطمئن, یہاں تک کہ تم اطمینان سے سیدھا, حتی تطمئن قائما, یہاں تک کہ تم اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اطمینان سے سیدھا کھڑے ہونے کی مقدار یہ کہ ہر عضو اپنی جگہ پہنچ جائیں, ہر عضو اپنی جگہ پہنچ جائے, ہاتھ اپنی جگہ پہنچ جائیں, سر اپنی جگہ پہنچ جائیں. ایسا نہیں کہ رکوع سے بھی اٹھ کر سیدھا کھڑے ہوئے نہیں تھے, جھکے ہوئے تھے کہ واپس سجدے کے اندر چلے گئے.
اس پر بڑی سخت وعید ہے. اس کو ٹھونگے مارنے سے حدیث میں تعبیر کیا, جیسے مرغا مرغی دانا چگتے ہوئے زمین پر ٹھونگ مارتا ہے, اس کو اس انداز میں تعبیر کیا. تو اس طریقے سے جلدی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اطمینان سے کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر تحمید کرنی, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے, تو اللہ کی حمد و ثنا میں اور اضافہ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر جو ہے رکوع کے سجدے کے لیے جھکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.